ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الحمد لله وكفى الله والصلاة فلا والسلام مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وقال الله تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سجاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرتے ہی ہمیں یوں ہی ایسے ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے پے در پے انبیاء کرم اس دنیا پر بھیجے گئے۔ ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہو، آمین اللہم صلی علیہ وبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، نوجوانان اعظام، پردہ نشی خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ ال عمران کی 185 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ موضوع کے مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے مطلب کو شائع کروں وہ یہ ہے زندگی سے موت کا سفر۔ سامعین،
ہم اور آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، یا یوں مان لو ٹونک سے کوئی شخص اگر کویت کا سفر کرتا ہے، سعودی عرب کا سفر کرتا ہے، یا امریکہ یا کسی بھی فورن کنٹری کا وہ سفر کرتا ہے، تو سب سے پہل وہ شخص وہاں کی جانکاری حاصل کرتا ہے، پاسپورٹ بنواتا ہے، ویزا وغیرہ کی تیاری کرتا ہے، پوری معلومات کرنے کے بعد اب وہ بندہ سفر کرتا ہے، جس کام کے مقصد سے اس کی جانا ہوتا ہے اب وہ بندہ وہاں جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیاوی ہے، عارضی ہے، وقتی ہے، جو ہمیں دھوکہ دینے والی ہے۔ چند دن کے سفر کے لیے ہم اور آپ کس قدر پریشان ہو جاتے، کتنے بار ہمیں کورٹ کچہریوں کا چکر لگانا پڑتا ہے، اور کتنے پریشانی اٹھانے کے بعد جا کر کے انسان وہاں تک پہنچتا ہے کہ اللہ مجھے اچھی ڈیوٹی لگا دے، اچھا کام لگ جائے، یا کوئی بھی الغرض جو دنیاوی فائدے ہو۔ تو اس کے لیے ہم کتنا کوشش کرتے ہیں جو ہمیں سب دھوکہ دے دے گی۔ ایک سفر ایک ایسا سفر ہے جو سفر کبھی دھوکہ دینے والی نہیں ہے۔ ہم سب کا اس پر ایمان ہے، اور ہم سب کا اس پر یقین بھی ہے، اور ہم جانتے بھی ہیں اچھی طرح سے کہ یہ دنیا ہمیشگی کی زندگی ہمارے لیے نہیں ہے، سب کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سفر کے لیے، اس زندگی کے لیے ہم اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی اس سفر کی جانکاری لی ہے ہمیں اور آپ نے؟ کبھی تحقیق کی ہے کہ جس زندگی میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس سفر کے لیے کون سی ایسی کام کرے جو ہمارا سفر ہمیں کبھی دھوکہ دینے والی نہیں ہے، اور وہ ہمارا ہمیشگی کا سفر ہوگا، جہاں جانے کے بعد کبھی موت ہی نہیں آئے گی؟ نہیں غور کیے، صرف تقاریر کے اندر خطبوں وغیرہ میں سنتے ہیں کبھی موت کا منظر، تو کبھی فکر آخرت کا منظر، تو کبھی میدان محشر کا منظر، تو کبھی جہنم کا بیان، تو کبھی جنت کا بیان۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو تقریر سنتے ہیں اسی وقت اچھی لگتی ہے، اور جب بعد میں جب عمل کرنے کی باری آئے تو پھر ہم اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آئیے سورہ ال عمران کی 185 نمبر کی آیت سے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا منظر پیش کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہا ہر ذی-جان، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آیت کا ترجمہ تو یہی ہوا۔ اب ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے سامعین کہ یار اللہ نے یہاں کہا موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کی کیا مذاق ہے کیا؟ اب آپ ذرا مثال سے سمجھاؤ، دنیا کے کیلے کھا رہے ہیں تو اس کی لذت مل رہی، مزہ آ رہا ہے کیلے کا۔ اگر ذرا سڑا ہوا ہو تو لوگ یہ سڑا ہوا مال اچھا نہیں لگا، مزہ نہیں آیا۔ انگور کھا رہے اس کی بھی لذت ہے، سنترا کھا رہے، پھل کوئی بھی کھا لو اس کی ہمیں اور آپ کو مزہ ملتا ہے، اس کی سوادشت الگ الگ انداز میں ہوتی ہے۔ لیکن انسان کیلے، انگور، سنترا کوئی بھی پھل کھا رہا اس کی موت نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے یہاں موت کو کہا کہ ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے، کیا مطلب ہے؟ محدثین نے جو اس کی تفسیر کی ہے، کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت جس پر طاری ہو گئی ہے اس کا مزہ یہی ہے کہ اب وہ دوبارہ دنیا میں آنکھیں نہیں کھلے گی۔ کیلے کھا رہے ہمارے آنکھیں کھل رہی، ہم باحیات ہیں، مگر موت کی جس کو طاری ہو گئی وہ بندہ اپنی دنیاوی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے اصل زندگی کی طرف وہ رواں دوا ہو۔ یہ اس کا اصل مفہوم۔ اللہ نے وہی بات نقل کی ہے، کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے میرے بندو، جب تمہارے اوپر موت طاری ہو گئی اور جب تم برزخ کی زندگی میں آ گئے ہو، ایک دن قیامت برپا ہونے والا ہے،
کل قیامت کے دن ہے میرے بندو جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو نیک قسم کے لوگ ہوگا، تقوی شعار اللہ والا ہوگا، اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور ایسے بندوں کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو بندے دنیاوی زندگی کے اندر اپنے اس زندگی کے بارے میں غور و فکر نہیں کیے، اپنے اصل گھر کے بارے میں کبھی احساس نہیں کیا ہے، اور اس گھر کی تیاری نہیں کی ہے، اس زندگی کی کوئی اس کے اندر عمل ہی نہیں رہا ہے، تو ایسے بندوں کو حساب و کتاب کے معاملہ ہو جانے کے بعد جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر برے اعمال ہے تو تم جاؤ، اپنا ٹھکانہ وہ ہے، اگر اچھے اعمال ہے تو پھر جاؤ، وہ ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جو جملہ کھینچا ہے، اس منظر پر ذرا غور کرو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندو، تم جس دنیا میں سانس لے رہے ہو، جو زندگی تم دنیا میں گزار رہے ہو، اے میرے بندو، یہ زندگی تو تمہیں بڑی عزیز لگتی ہے، تم اسے بڑی محبت کرتے ہو، یہاں کے ہر اشیاء، ان چیزوں سے تمہیں بہت پیار آتا ہے، بڑا محبت آتا ہے۔ اے میرے نادان بندو، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیاوی سامان تمہارے یہ دھوکے کی زندگی ہے، یہ تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو دھوکہ سے تصویر کیا، اور ایک ہم اور آپ ہیں جو اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس چند عارضی زندگی کے لیے انسان اپنے آخرت کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ موت آنا ہے، موت طاری ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئیے اور آگے دیکھتے ہیں، 21واں پارہ اٹھاؤ اور دیکھو سورہ سجدہ، سورہ نمبر 32، آیت نمبر 11۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے نبی، آپ یہ اعلان کر دیجئے، دیکھیے کل سے مراد یہ ہمارے نبی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا ہے، کیا میسیج بھیجا ہے میرے بھائی اس قرآن کے ذریعے سے۔ آج دنیاوی زندگی کے اندر ہم واٹس ایپ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، جب اس کے اندر کوئی میسیج آتا ہے تو ہم اور آپ فوراً اس کو انگلی دبا کر کے ٹچ کر لیتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں یار یہ کیا میسیج آیا ہے۔ اگر ہمارا ہندوستان کا سرکار اگر کوئی میسیج ڈال دیتا ہے یا کوئی اخبار کو شائع کرتا ہے تو انسان اس پیپر کو خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑتا ہے اور اسے پڑھتا ہے کہ ارے دیکھیں ہمارا سرکار نے کیا میسیج بھیجا ہے، اس کی جانکاری اور معلومات حاصل کی ہے۔ اے میرے بندو، جو کائنات کا پروردگار ہے، جو دنیا کو چلانے والا ہے، جو ہمارا اور آپ کا سارے کائنات کا رب العالمین ہے، یہ پروردگار نے قرآن میں کون سے ایسے میسیج کو بھیجا ہے؟ تم نے کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے؟ تم نے کبھی اس میسیج کو پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ یہی وہ آیت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروا رہا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے میرے نبی، آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ موت کے فرشتے تمہارے جان کو قبض کرنے والا ہے، تمہارے روح کو کھینچ لینے والا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اور اے میرے نادان بندو، تم جس دنیا کو سب سے محبوب سمجھتے ہو کہ تمہیں کبھی موت طاری نہیں ہوگی، اے میرے نادان بندو، اسی دنیا سے پلٹ کے تجھے میرے پاس آنا ہے۔ کبھی ہم نے غور کی اس آیت کے اوپر کہ اللہ نے کیا بات کہی ہے؟ کہا تم کچھ بھی کر لو دنیا میں، تمہیں لوٹ کر کے پھر ثم الی ربکم ترجعون، میرے ہی پاس تمہیں آنا ہے، تم وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے دنیا میں۔ سب اتنی بہترین باتیں قرآن میں ہیں میرے بھائیوں، لیکن افسوس کہ ہم اور آپ کبھی قرآن کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی بہترین کلام اللہ نے اس کے اندر پیغام بھیجا ہے۔ مسلمانوں، ایمانداری سے سوچو اور اپنے سینے میں ذرا ہاتھ رکھ کے ذرا سوچ کر کے دیکھ کہ کبھی کیا آپ نے اس میسج کو جاننے کی کوشش کی ہے؟
اگر واقعی کی ہوتی اس میسج کو سمجھنے کی کہ دنیا ہماری کچھ اہمیت نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، تو وہ انسان کبھی دنیا میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ انسان کبھی دنیا میں حرام خوری نہیں کرتا، وہ انسان کبھی دنیا میں زنا میں ملوث نہیں ہوتا، وہ انسان جس چیز کو اللہ نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے، سود بیاج، کبھی اس کے قریب تک نہیں جاتا۔ ارے وہ لینا تو دور کی بات، اس انسان کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ لیکن پڑھے نہیں ہیں، بس پڑھنے کے وقت کہاں ہمارے پاس؟ اگر پڑھیں گے تو پھر دنیا چھوٹ جائے گی، اتنا وقت کہاں ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ کہ ارے اللہ کے گھر میں مسلمان جو آتے ہیں، جو اللہ والے بیچارے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، میں آج ان سے خطاب کروں گا۔ جو بے نمازی ہے میں ان کو نہیں کہوں گا، ابھی جو 5 وقت والے ہیں میں ان سے خطاب کروں گا، پھر بعد میں بے نمازی کے اوپر آؤں گا۔ یہ بھی جب آتے ہیں اللہ کے گھر میں تو اس دین کی بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا بہت سی جگہوں پر کہ حدیث کے درس ہو رہی ہے، قرآن کی تفاسیر بیان کیے جا رہے ہیں، سلام پھرنے کے بعد نہ بیچارے کی زبان سے اللہ اکبر نکلتا ہے، نہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، نہ اللہم انت السلام و منک السلام کہنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ جو اذکار نبی نے ہمیں بتلایا وہ 2-3 منٹ بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ جیسے امام صاحب نے سلام پھرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سیدھے اٹھتا ہے اور نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اٹھنے اور نکلنے سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ بیچارے کے 5 لاکھ کا مال باہر پڑا ہوا ہے، کوئی چور سے اچک کے نہ لے جائے، یہ نقصان میں نہ پڑ جائے کہ نماز میں تو پڑھا اللہ کے گھر میں آگے، مگر اس کا خیال، اس کا احساس باہر اٹکا ہوا ہے۔ جیسے سلام پھرا، اللہ اکبر بھی زبان سے نہیں نکلتا، باہر نکل دیتا ہے۔ یہ کیا جانیں گے کہ رب کا میسج کیا کیا ہے قرآن کے اندر؟ یہ بد نصیب تو ہماری ہے بے نمازیوں اور نمازی والوں۔ اللہ کے گھروں میں اس طرح کے خطابات کیے جاتے ہیں، دین کی محفلیں ہوتی ہے، اور ان منتظمین نے یہ انتظام کر کے رکھا ہے کہ ارے چند منٹ کا وقت نکالو، ایک ایک کر کے حدیث کی تفسیر سن لو، ایک ایک کر کے اللہ کے پیغام کو سن لو اور نبی کے فرمان سنو، شاید ہو سکے تمہارے دل کی دنیا بدل جائے۔ ہم تو اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور جب مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی پریشانی ہمارے گھروں میں لاحق ہوتی ہے تو چٹھی لکھتے ہیں اور خطیب لا کر کے دیتے ہیں، امام صاحب ذرا دعا کر دیجئے گا، ہمارے گھر میں بڑی پریشانیاں لاحق ہوتی۔ کیا بھائی یہ دعا کی تاثیر کیا آپ کے زبان میں نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے گھر میں آ کر کے پکارو گے تو کیا اللہ آپ کی دعا کو نہیں سنے گا؟ کیا آپ کے زبان کے اندر وہ تاثیر، کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ میرا خالی سوالیہ جملہ ہوگا مسلمانوں، کیا آپ امت مسلمان نہیں ہو؟ کیونکہ میرا رب قرآن میں کہتا ہے جب میرا بندہ میرے سامنے آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، ہم اس کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا مانگ کے تو دے، کوئی سوال کرنے والا سوال تو کر کے دے۔ یہ قرآن پیغام ہے مسلمانوں۔ آج ہماری زبان تو جھوٹوں سے بھری ہوئی ہے، ہمارا دل ایک دوسرے کے حسد سے بھرا ہوا ہے، ہمارے دل و دماغ میں شیطان اس قدر خبط کر کے رکھا ہے کہ ہم نماز تو ضرور پڑھتے ہیں مگر نماز کے بعد بھی اللہ کے نام ہماری زبان سے نکلتی نہیں۔ یہ بد نصیبی تو ہم ہیں۔ تو وہی بات اللہ نے یہاں نقل کی ہے کہ اے میرے نبی آپ پیغام پہنچا دو امت مسلمہ کو کہ تمہاری روح قبض کرنے والا ہے، تمہاری جان نکلنے والا ہے، اور تم سب میرے پاس آنے والے ہو۔ اب اور آگے ذرا بڑھیے، قرآن کی کھولیے، قرآن سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 83 سے لے کر کے 86 تک۔ میں دلائل بھی بتاتا ہوں اور تحقیق کر لو جا کے قرآن میں، اور دیکھو 83 سے لے کر کے 86 تک کی تفسیر پڑھ رہا مسلمان۔ یہاں اٹکل پنچو کی باتیں نہیں کی جاتی، یہاں ممبر رسول پر جو بھی بات ہوتی ہے رب کی قرآن اور نبی کی فرمان سے پیش کیا جاتا ہے، اور ڈنکی کی چوٹ میں اعلان کرتا ہوں اور خود سورہ واقعہ، اور دیکھ اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ
تو کہیں اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کر دی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اے میرے نادان بندو، جب تمہارے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے اور تمہاری جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، اے میرے بندو اے میرے بھائیوں، اے میرے بندو، ہر طرح کے پیغام تو اللہ نے اس آیت میں وضاحت کر دی ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا دم توڑ رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ دم توڑ رہا ہے، بیوی کے سامنے شوہر جا رہا ہے، شوہر کے سامنے بیوی دم توڑ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تو اس سے زیادہ قریب ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اے میرے بندو، تمہارے سامنے یہ موت کا منظر تو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ کیا بات اللہ نے کہی! مرتے ہوئے بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ جا رہا ہے، بیوی دیکھ رہی ہے کہ شوہر جا رہا ہے، شوہر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی دم توڑ رہی ہے، اس کے قریب تو ہے بیٹھے ہوئے، مگر اللہ نے کیا کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں تم سے زیادہ قریب۔ اسی آیت کے آگے اور ذرا جائیے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اے میرے بندو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کی طاقت نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی کی حکمرانی نہیں ہے، تمہارے کنٹرول میں، تمہارے اوپر کسی کی کنٹرول، تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو؟ تو اے میرے بندو، ان کنتم صادقین، اگر تم ترجعونہا، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو تو اپنے باپ مر رہا ہے بچا کر کے دکھا دو، بیوی مر رہا ہے اسے بھی روک کر کے دکھا دو، تمہارے بیٹے دم توڑ رہا ہے اسے بھی تم روک کر کے دکھا دو۔ اللہ رب العالمین نے پیغام دے دیا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو نہیں روک سکتے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے موت کو روکنا۔ دنیا میں ہر چیز کے علاج تو ہے مگر موت کا علاج نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بیمار ہو جاؤ گے رات کے 2 بجے، آپ کا دھڑکن تیز ہونے لگے، آپ کا بیٹا رات کے 2 بجے اٹھ کر کے گاڑی لے کر کے آئے گا، ہاسپٹل تو ضرور جائے گا۔ اگر ڈاکٹر خانہ بھی اگر بند ہے تو ڈاکٹر کے گھر تک پہنچ جائے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، اسے بھی 2 بجے اٹھا کر کے لائے گا۔ ڈاکٹر کہے گا کہ ابھی تو ہمارا وقت نہیں ہے اٹھنے کے لیے، تمہارا بیٹا اتنا کوشش تو ضرور کر دے گا، لوگوں اگر اپنے پاس طاقت نہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے گا، بھیک مانگ لے گا تمہارے علاج کے لیے کہ میرے باپ کا علاج کرانا ہے۔ ڈاکٹر نے اتنے روپے کی ڈیمانڈ کر لی ہے، لوگ اسے مدد تو کر دیں گے، سب کچھ کر دے گا۔ اب ڈاکٹر آئے گا، مریض کو دیکھے گا کہ ہاں اس کے پاس جو طاقت ہے، جو اس کے پاس اللہ نے صلاحیتیں دے رکھی ہے، جو ان کے کنٹرول میں جتنا تھا کرنے کے لیے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب یہ اسے دنیا کی دوا کی نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بیٹا سے کہہ دے گا اے میرے بھائی، اب آپ کے باپ کے میرے علاج کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، جاؤ اسے اٹھا کر کے گھر لے جاؤ، اپنے گھر میں رکھو، ان کے پاس بیٹھ جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اب اس کا علاج تو اللہ ہی کے حوالے میں۔ گھر اٹھا کر کے لائے، رشتہ داروں کی خبر ہو گئی کہ ہمارے ابو پریشان حال میں مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، جاکونی کے عالم میں، حلق پر جان اٹکی ہوئی ہے، آنکھیں سرخ ہو چکی ہے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، رشتہ دار بھاگتا ہوا رات کے 3 یا 3:30 بجتے تمہارے گھر تک پہنچ جاتا ہے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، مریض کے سامنے کھڑا ہے، وہ بھی خون کے آنسو تھوڑی دیر کے لیے بہا لیتا ہے کہ چلو اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، کچھ دیر کے بعد ان کے دم ٹوٹ جاتی ہے اور محلے میں سماج کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ لوگوں فلاں صاحب کا انتقال کر گیا ہے، اب اسے قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، فلاں وقت میں اس کی جنازے کی نماز ہوگی، لوگوں میں ہلچل مچ جاتا ہے۔ اب لوگ اس وقت کا انتظار کرتا ہے، یہ بندہ جو مہنگی کار میں گھوما کرتا تھا، جو 4 لاکھ 5 لاکھ کے کاروں میں سفر کیا کرتا تھا اور جو صابن اپنے بدن میں لگایا کرتا تھا،
10-15 रुपये के नहीं बल्कि 100 रुपये वाले, 150 रुपये वाले महंगी साबुन जो अपने बदन में मला करता था, जो बाथरूम के अंदर 5 मिनट नहीं घंटों घंटा तक पानी से गुसल क्या करता था, अब ये बंदा मजबूर हो चुका है, इनकी डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है, सारा आदमी की मोहताज में है। अब इन्हें कोई दूसरा गुसल दे रहा है जो ये महंगी साबुन में गुसल क्या करता था, अरे गर्मी के मौसम में ठंडी पानी में गुसल क्या करता था, अब ये इतना बेबस हो चुका है, दूसरा इसे गुसल दे रहा है, इसको पलटाया जाता है, इसको नहलाया जाता है, इनको फिर कफनाया जाता है। अब ये बंदा जब महंगी महंगी कार में जाया करता था, आज 4 पाई के अंदर इनके जनाजे को उठाया जा रहा है। आज ये एक दूसरे की मोहताज में 4 आदमी के कंधों पर जनाजा उठाया जाता है। इनकी बीवी उनके डेड बॉडी के सामने बैठ करके 10 मिनट के आंसू बहा लेता है, उनके बेटे भी बहा लेता है, उनके बेटियां भी बहा लेती है, उनके बहन भी बहा लेती है, उनके रिश्तेदार आज़ा व क़रीब दोस्त अहबाब 2 घंटे तक दम निकलने के बाद उनका साथ देता है, फिर कब्रिस्तान ले जाया जाता है। इमाम साहब आगे बढ़ते हैं, नमाज जनाजा पढ़ा देता है। अब उसको दफनाने के लिए कब्र के अंदर उतारा जाता है। लोगों ने मिट्टी भी दे दी, बेटा ने मिट्टी भी दे दिया, अपने हाथ भी झाड़ लिए और कपड़े से पल्लू भी झाड़ दिए। कहा कि अब्बूजान इतने दिन तक आपका मेरे घर में रुकना था। अब ये बाप अगर उस बेटे की खुशी के लिए दुनिया में हलाल को हलाल नहीं समझाता, हराम को हराम नहीं समझाता, बेवाओं को सदा करके, यतीमों को जुल्म करके नाहक तरीके से माल तो जरूर कमाया है, दुनिया तो बना लिया है, लेकिन ये बंदा बेचारा 70-80 साल भी दुनिया में खा नहीं सका और बरज़ख की जिंदगी में पहुंच गया है। मेरे भाइयों एहसास करो वो क्या मंजर होगा जब तुम्हें कब्र के अंदर सुला दिया जाएगा, सारे लोग वहां से वापस आ जाएंगे, मलकुल मौत तुम्हारे पास जो वहां कब्र में फरिश्ते को मुतय्यन किया गया है, वो 2 मलाइक तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें उठाया जाएगा, सवाल किया जाएगा। अरे मेरे बंदो अगर तुम नेक हो तो वाकई तुम्हारी जबान से सवाल का जवाब अच्छी तरह से निकल जाएगा, अगर तुम बुरे शख्स से बनकर गए हो तो जबान में ये अल्फाज जारी होगी, हाँ हाँ इलल हादरी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। ऐसे अल्लाह ने नहीं कहा कि ये दुनिया धोखे की जिंदगी, मगर अफसोस कि हम लोग इतना जानने के बावजूद भी आज इस पर पड़े हुए हैं। और एक गुरकराम सही मुस्लिम किताबुल जनाइज बाब नंबर 1 हदीस नंबर 2123, जब इंसान के पास हम लोग जाते हैं आगे जान तोड़ने वाला है तो वहां क्या करते हैं, खड़े होकर के देखते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। इस हदीस से पाक के अंदर ये वजाहत की गई, लकिनु मौताकुम, जब तुम देखोगे कोई बेचारा दम तोड़ रहा है ना तो उसको तलकीन करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, कौन कहेगा? बाज के नजदीक आगे इसकी हल्की तफसीर करता फिर आगे बढ़ता हूं। बाज के नजदीक ये कहा गया कि जो वहां गया, जो मुर्दों के सामने खड़े हैं, जो मरगुल मौत में मुबतला हैं, जाकुनी के आलम में है, रूह अभी जिस्म से निकला नहीं है, तो वो खड़े होकर के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े ताकि वो सुन करके अपने होंठ हिला दे। अगर पढ़ ले तो वो कामयाब है, लेकिन पढ़ने के लिए उसे ना कहे। क्यों? इसलिए कि अगर उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है उस वक्त बड़ा सख्ती के आलम में होता है। अगर वो बेचारा इनकार कर दे, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो बाज कहते हैं कि कुफ्र लाजिम आ सकता है। लेकिन और आगे देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह ही की बाज फुक़हा और मुहद्दिसीन, कई एक मुहद्दिसीन ने, जैसे शेख अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी हफिज़हुल्लाह ने कहा कि जो खड़ा होगा वो पढ़े, ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि उस शख्स को पढ़ने के लिए नरमी दिल से कहा जाए कि तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दुरुस्त है। इस तरह की कई एक मुहद्दिसीन की तरफ से अक़वाल आया है। तत्बीक की सूरत क्या है? कई एक मुहद्दिसीन ने इस हदीस के ज़िम्न में ये बात कह दी कि जो अल्लामा नासिर अलबानी और बाज़ फुक़हा मुहद्दिसीन ने कहा कि यही सूरत हाल सही है कि उस मरीज से कहा जाए।
لیکن ہاں سختی نہ کیا جائے، زبردستی نہ کیا جائے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، ایسا زبردستی مت کرو، نرمی دل سے اس کو یاد دہانی کرائی جائے۔ تلقین کا جو انہوں نے عربی ترجمہ کیا، دہانی، دہرایا جائے۔ ہو سکتا ہے اس کی ذہن سے نکل گیا ہے تو اس کو تم یاد دلایا جائے، اس کو بولتے دہانی، یاد دہانی کیا جائے، اس کو پڑھنے کے لیے کہا جائے۔ یہ ہے لقن موتاکم۔ آج کیا ہے، اگر انسان اگر ہے بیچارہ ملک الموت میں تو چیخ چیخ کر کے روتے ہیں وہاں جا کر۔ ارے بھائی تم دعا کرو وہاں جا کر کے اس مریض کے اوپر، خیر و عافیت کی دعا مانگو اللہ سے، یا تو پھر ذکر اذکار کرو، یہ کلمے پڑھو زور زور سے۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ سن کر کے پڑھ لے، اگر ہوش حواس نہیں ہے تب بھی اس کو یاد آ جائے، یاد دہانی، اور دہرا دے بیچارہ آخری وقت میں اگر یہ پڑھ رہا ہے تو بخاری کی حدیث کے ضمن میں من کان آخر لا الہ الا اللہ، جس کا آخری وقت میں اگر لا الہ الا اللہ اگر ادا ہوتا ہے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ لیکن ہاں یہ بھی مفہوم سنیے گا، بہت سے لوگ اس حدیث کے ضمن میں سوال کرتے ہیں، جو بندہ کبھی نماز نہیں پڑھا، جو کبھی روزہ نہیں رکھا، جو کبھی اللہ کے راہ میں زکاتے نہیں دیا، گنڈا گردی کرتا رہا زندگی پر، شرک بدعات میں ملوث رہا زندگی پر، اللہ کے حرام کردہ کاموں میں ڈوبا رہا زندگی پر، اور آخری وقت میں پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، تو کیا وہ جنت ہے؟ ایسے لوگ پوچھتے ہیں، پوچھنے والا بھی بیوقوف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ارے بھائی لا الہ الا اللہ کوئی گاجر کی حلوہ ہے کیا کہ وہ اس کی زبان سے نکل جائے گی؟ جو زندگی میں گنڈا گردی کرتا رہا، اللہ کے فرمان کو ٹھکراتا رہا، نبی کے فرمان سے دور رہا، تو اس کی زبان پر آئے گی ہی نہیں الفاظ، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا وہ۔ کیوں؟ یہ مدد بھی اللہ کی طرف سے انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بندہ تقوی شعار ہے، اللہ والا ہے، اپنے ہر دعاؤں میں وہ اللہ سے جملہ لگاتا ہے کہ اللہ جب میری موت ہو تو شرک پر نہ ہو، میری موت ہو تو شرک بدعات کے راستے میں ہو کر کے میری موت نہ ہو، توحید پر میری خاتمہ ہو، ایمان پر میری خاتمہ ہو۔ یہ بندہ باحیات میں ہی اللہ سے توحید اور ایمان کی بھیک مانگتا ہے میرے بھائیوں، اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تم زندگی بھر مزاروں میں چکر لگاتے رہو گے، تم زندگی بھر شرک بدعات کرتے رہو گے، تم زندگی بھر اپنے نبی کو چھوڑ کر کے غیروں کو مشکل کشا سمجھتے رہو گے اور کہو گے کہ لا الہ الا اللہ، نکل جائے تو بیڑا پار ہے۔ ہاں یہ حلوہ ہے، بڑھ رہی ہے، لے لو حلوہ حلوے کی طرح۔ اتنی آسان نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم، سمجھو، اس کی تشریح کرو تو اور لمبی ہو سکتی ہے۔ آئیے مجھے آپ ایک حدیث سنا لیجیے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی۔ باتیں چل رہی نا موت، اس لیے موت پر ہی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں قبرستان دفنانے کے لیے۔ اس حدیث کو سنیے اور غور و فکر کریں کہ ہم اور آپ تو جاتے ہیں، لیکن اس میں کیا پیغام اور نصیحت مل رہا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کنا فی جنازۃ، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں گئے، فجلس علی شفیع القبر، ہمارے نبی قبر کے کنارے بیٹھ گئے، قبر کے اندر مردے کو دفنایا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے، دفنانے کا کام چل رہا ہے قبر کے اندر۔ ہمارے نبی قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں فبکا، ہمارے نبی رونے لگتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں حتی بل السرا، آپ کے آنکھوں سے آنسو گر کے زمین بھیگ جاتی ہے، وہاں کی مٹی بھیگ جاتی ہے، جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آنکھوں سے آنسو گر گر کے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد میرے نبی کہتے ہیں یا اخوانی، اے میرے صحابہ، لمثل هذا فاعدوا، اے میرے صحابہ یہ قبر ہے، اس میں مردے کو دفنایا جا رہا ہے، اس میں مردے کو دفنانے کا کام چل رہا ہے، اے میرے صحابہ یہ وقت ابھی تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے، تمہیں بھی ایک دن نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، دفنایا جائے گا، لمثل هذا فاعدوا، اے میرے صحابہ اس دن کی تیاری کرو۔ وہ لوگوں جو کوئی باہر میں کام کرتے
کرتا ہے جب تم اپنے گھر آتے ہو بڑے شان سے اس گھر کی تیاری کرتے ہو. تمہیں اس گھر میں بھی جانا ہے, اس قبر میں بھی جانا ہے جس قبر کے اندر نہ کوئی پنکھا لگا ہوا ہوگا, نہ کوئی لائٹ لگی ہوئی ہوگی, نہ کوئی کولر لگا ہوا ہوگا, نہ کوئی اے سی لگی ہوئی ملے گی. تمہیں اس قبر کے اندر رہنا ہے, اس کالی کوٹھلی میں رہنا ہے, اس تاریخی گھر میں تمہیں رہنا ہے. میرے نبی بیان فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ اس گھر کی تیاری کرو. کیا ہمیں اور آپ اس گھر کی تیاری کرنے کی کوشش کیے؟ اپنے دل میں احساس کیا ہے کبھی قبرستان جا کر؟ ایمانداری سے بتانا ٹوک والو, آپ تو جاتے ہو قبرستان, مردوں کو دفناتے بھی جا کر کے وہاں. آپ میں بتا رہا جملے آپ احساس کرنا کیا چل رہا ہوگا. ابھی تو کام چل رہا ہے نہ دفنانے کا, 4-5 گروہ بنا کر کے ادھر بیٹھ گئے, 4-5 گروہ بنا کر کے ادھر بیٹھ گئے, اور دنیا کی باتیں وہاں بیٹھ بیٹھ کر کے کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں. وہاں یہ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ مردوں کو وہ کیفیت دیکھ کر کے آپ رو رہے ہیں, اس گھر کے بارے میں غور فکر کر رہے ہیں جو نبی آخرت کے بارے میں اتنا ڈر سکتے ہیں, اتنا خوف رکھ سکتے ہیں, جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اگلے پچھلے ہر خطاؤں کو معاف کر دیا گیا. وہ نبی جب اتنا رو رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کتنا رونا چاہیے اس گھر کو دیکھ کر کے. یہ احساس کر لو اس حدیث سے. لیکن تب بھی وہاں دنیا کی باتیں چلے گی, ایک دوسرے کی غیبت, اس کی چگلی. ارے فلاں شخص ایسا تھا, تم نے نہیں سنا کیا آج فلاں شخص کے ساتھ یہ حادثہ ہوا, ہاں فلاں کی بیٹی بھاگ گئی, قبر میں جا کر بیٹی بھاگ گئی, وہ ذکر کیا جا رہا ہے. یہ بندے کو یہ فکر نہیں یار تم اپنی جان کی فکر کرو اس گھر میں, تم دوسرے کی بیٹی کی بات نکالنے پیسے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ لو کہ تمہاری بیٹی کی کیا کیفیت ہے, وہ کتنے لڑکوں سے مل رہی ہے, وہ کہاں کہاں جا رہی ہے. تمہیں اپنی فکر نہیں دوسروں کی فکر ہو رہی ہے, اور وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں میرے نبی نے غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے. یہ ہے آج کے مسلمانوں کی حالت. مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد یہ بات آپ لوگ کو بڑی بری لگے گی اور چرچے کرو گے غلط طریقے سے. کر لو جو کرنا, مجھے کوئی خوف نہیں ہے. مجھے تو سیدھے سیدھے رب کا پیغام پہنچانا ہے اور میرے نبی کے فرمان آپ کے کانوں تک پہنچانا ہے کہ اس طریقے سے آپ وہاں جاتے تھے تو اپنے صحابہ کرام کو بھی غور و فکر کرنے کی تلقین کیا کرتے. آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے میرے بھائیوں کہ جب بھی قبرستان جائے نا تو اس گھر کو دیکھ کر کے انسان کی اپنا اس گھر کے بارے میں یاد آ جائے. کیوں؟ وہاں سے آنے کے بعد ہمارے دل کی دنیا اور بدلنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری کا فرمان ہے, میرے نبی کا یہ پیغام ہے کہ جب انسان کو صبح ہو جائے, اذا تنتظر المساء, جب صبح ہو جائے تو والصباح, تم شام کا انتظار نہ کرنا, اور جب شام ہو جائے تو تنتظر المساء, تم صبح کا انتظار نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ شام ہوتے ہی تم زندوں میں لکھے جاؤ گے یا مردوں میں کوئی نہیں جانتا. موت اتنی قریب ہے میرے بھائی, اور آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جگہ پر بھی ہمارا دل دہلتا نہیں ہے جانے کے بعد. وہ گھر اسی لیے کہا گیا بعض شاعروں نے کہ یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے میرے بھائیوں. وہاں غور و فکر کرنے کی جگہ ہے. اس جگہ پر آپ جا کر کے اپنے اس گھر کے بارے میں غور و فکر کریں, اور انسان اپنے باحیات میں ہی. اب اس آیت کی ایک تفسیر کرو, پھر بات ختم کروں. کہا انما الحیات الدنیا, یہ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور, دھوکے کی زندگی ہے. دھوکے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے. ابھی تو ہمیں اور آپ کو اپنے عمل کا اندازہ نہیں ہے. جس دن اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے اور جب حساب و کتاب کا معاملہ چل رہا ہوگا نا, وہاں آپ کو احساس ہو جائے گا کہ عمل کیا چیز ہے. اسی لیے کیا ہی خوب کہا ہے شاعروں نے کہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائیوں جہاں انسان اگر کر لیتا ہے کر دنیا میں بندگی, جوانی میں وہ بندگی وہ کاہلی اچھی نہیں, جب بڑھاپا آ جائے تو بات بن پڑتی نہیں. ابھی آپ جوان ہو, ابھی آپ کے اندر طاقت ہے, ابھی آپ کے اندر اتنی خوشخرم اللہ نے حیثیت دے رکھا ہے کہ آپ اس طاقت کے ذریعے سے اپنے رب کو منا سکتے ہو, اپنے عمل کو ایک کٹھا کر سکتے ہو. اگر آپ بڑھاپے کے بعد پہنچ جاؤ, 70 سال کی, 80 سال کی, 85 سال کی, 90 سال کی, آپ کے ٹہنا میں درد ہوگا, آپ کے کمر میں درد ہوگا, آپ صحیح سے جھک نہیں پاؤ گے, آپ صحیح سے سجدے کر نہیں پاؤ گے. آپ اگر چیئر میں بیٹھ بھی جاؤ گے تھوڑی لمبی دیر تک تو آپ کی کمر کی درد آپ کو ستائے گی. وہ گھڑی آنے سے پہلے کہا گیا کہ کر جوانی میں عبادت, کاہلی اچھی نہیں, جب بڑھاپا آ جائے تو بات بن پڑتی ہے. بڑھاپے میں یہ ساری باتیں میرے بھائیوں
انسان کو احساس دلاتا ہے۔ آج کہاں ہیں مولا آپ؟ کہاں کھو رہے ہیں؟ کس دنیا میں جا رہے ہیں؟ یہ دنیا آپ کو دھوکہ دے دے گی۔ یہاں تو آپ کو صرف شیطان آپ کے دل و دماغ کے اندر اس قدر مزین کر کے رکھا ہے کہ آپ کی دنیا بڑی حسین لگ رہی ہے، یہاں کے رنگ بو، یہاں کے جو لہو لعب اللہ نے اس کو تصویر دیا کہ کھیلا وہ تماشے کی زندگی ہے، یہاں کے رنگ و رنگت تمہیں بڑی اچھی لگے گی، لیکن تم جب اس کو قریب سے جھانک لو گے۔ قریب سے جھانکنے کا مطلب کیا ہے؟ قریب سے جھانکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں اپنے رب کی قربت آ جائے گا، جب تم اپنے رب کو حقیقی طریقے پر پہچان لو گے، اور جب تم ایک حقیقی ایمان تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا، یعنی ایمان کی مٹھاس جب تمہارے دل میں آ جائے گا، تو یہ دنیا سے تمہیں وہ کل وما فیہ دنیا، یہ دنیا تمہارے پیر کے ٹھوکر ہو جائے گی۔ تم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے، بلکہ تم یہ احساس کرو گے کہ ہمیں کس طریقے سے ایسی عمل کرنی ہے، ہمیں کتنا ایمان اور عمل پر اکتفا رہنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہو، اور ہمیں اس کے بدلے میں ہمارا آخرت کا گھر ہمیں مل جائے، وہ جنت۔ بندے اس چیز کی تلاش میں اپنی زندگی گزارے گا۔ پتہ یہ چلا ان ساری باتوں سے، آج ہمارے دل کے اندر اس طرح کا ایمان ابھی نہیں آیا ہے۔ شیطان گھر کر لیا ہے، اس شیطان سے آپ کو لڑنا ہے میرے بھائیو۔ تو کیا علاج ہے اس کا لڑنے؟ ہم کیسے شیطان سے لڑیں؟ ہم تو شیطان کو دیکھ نہیں پا رہے، اگر دیکھے ہوتے تو اس سے گولی مار دیتے یا چاقو سے وار کر دیتے، انسان یہی سوال کرے گا۔ لیکن دیکھ تو نہیں رہے شیطان کو ہم کیسے وار کریں، تو آؤ اس کا بھی حل بتایا گیا ہے شیطان کو اس مقابلہ کرنے کا۔ جب بھی غلط خیالات آپ کے دل کے اندر اکسے نا، اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اور جب زیادہ اگر بری خیالات اگر آپ کے اندر آ جائے، جیسے کہ زنا مان لو، اگر زیادہ احساس دلانے لگے آپ کے نفس کے اندر، تو میرے نبی نے اس کا راستہ بتایا ہے۔ اس خواہش کو مارنے سے پہلے تم یہ احساس کرو کہ تم روزے رکھا کرو، یہ خواہش تمہیں دب جائے گی۔ اور اگر تم طاقت رکھتے ہو اگر نکاح کرنے کی، تو جلدی سے نکاح کر لو، یہ سارے فتنے تم سے دور ہو جائیں گے۔ ہر طریقے کا علاج ہے شریعت کے اندر، مگر ہم اور آپ اس علاج کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انسان 30 سال کراس کر چکا ہے، کیا بھائی آپ کا شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہا ارے یار ابھی تو اپنے پیر میں کھڑے نہیں۔ اچھا تم پیر میں نہیں دکھا، تم آسمان میں اڑ رہے ہو، تم تو زمین میں چل ہی رہے ہو۔ پیر میں، آپ پیر میں کھڑا مطلب کیا ہے؟ اپنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، اچھے مکان ہونا چاہیے، زمین و جائیداد پروفٹ ہونا چاہیے۔ اچھا یہ تمہارے خیال ہے، تم اچھے کما رہے ہو، اچھے بینک بیلنس تم خواب دیکھ رہے ہو، سب کچھ ہو گیا، اور جس دن تم نکاح کرنے جاؤ گے اللہ نہ کرے اس دن تیری موت آ گئی، اب کیا کرو گے؟ گئی ادھر نہ ادھر، کسی گھاٹ کے نہیں رہے۔ اور نبی کے وہ فرمان کے مطابق جو نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس سے تو محروم ہو کر گئی دنیا چھوڑی۔ اس لیے یہ سارے خیالات شیطانی ہے، فضول لائنی ہے، شیطان گمراہ کر کے رکھا ہے۔ جب تک نوجوان اپنے اس خیال کو دفن نہیں کر دے گا، شیطان سے وہ مقابلہ کر نہیں سکتا ہے۔ اور جب تک وہ اللہ کے گھر سے رشتہ کو نہیں جوڑے گا، اور وہ دین کی محفل میں نہیں بیٹھے گا، دین کی بات کو نہیں سنے گا، یہ معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا۔ میرے بھائیو احساس کر لو، کیوں؟ اگر سدھار آپ کو لانا ہے، اگر اپنے دل کی اگر اصلاح کرنا ہے، اگر شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، تو سب سے بہترین نسخہ لے کے جاؤ ٹوک والو۔ آج وہ نسخہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی آواز تمہارے کانوں میں ٹکرائے، رب کی گھر کی طرف لپکو، نماز کے اہتمام کرو، ذکر اذکار تھوڑی دیر بیٹھ کے کر لو۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے اللہ 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 ایسا کرتے رہو، آپ 5 منٹ ہی وقت نکال لو اور ذکر کر لو، اس کے بعد اللہ سے اپنی فریاد پیش کر لو کہ اللہ مجھے صحیح راستے پر رکھنا، اما ثبت قلبی علی دینک، جو میرے نبی نے اکثر دعا کرتے تھے کہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس دعا کا اہتمام رب سے کر کے جا، پھر دیکھ تیری دل کی دنیا کس طرح بدلتی ہے، تم کس طرح ہر گناہ اور جراثیم سے دور ہو جاتے ہو۔ جب تم رب کو پہچان لو گے، جب تم اللہ کے کہے ہوئے بات کے مطابق چلو گے، تو یہ دنیا کے پیچھے تمہیں نہیں بھاگنا پڑے گا۔ یہ پیغام ہے میرا، دنیا تمہارے قدموں پہ گر جائے گی، یہ ذلیل ہو کر کے تمہارے پاس بھاگتا ہوا آئے گا۔ جب تم اللہ کو پہچانو گے تو اللہ تجھے یہاں بھی وہ چیز عطا کرے گا، اور وہاں جو دے گا وہ تو دے گا ہی دے گا، لیکن وہ پہچان تو ہے نہیں ہمارے پاس۔
اس لیے آئے وہ پہچان کیا ہے آنے والا جمعہ بتایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کئی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، جو بھی غلطیاں اور خامیاں ہم میں پائی جا رہی ہے اسے دور فرما۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سبوں کو اس باتوں پر سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے مکر فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شرک بدعات سے ہم سبوں کو دور رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو مولا تو ایمان باللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آخر میں یہ بھی دعا کرتے چلے مولا کریم ہمارے بہت سے بھائی اور ہمارے بہت سے بہنیں جن کے عقیدے کے اندر شیطان بگاڑ ڈال رکھا ہے مولا، تیرے رب سے دوری اختیار کیا ہوا ہے مولا، تیری معرفت سے ناآشنا ہے مولا، تو علیم بذات الصدور ہے، تو قہار بھی ہے، تو رزاق بھی ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو اگر کہہ دے کن فیکن ہو جاتا ہے مولا کریم، تو اسے صحیح عقل فہم عطا فرما، تو اسے صحیح دین کی سمجھ عطا فرما، تو اسے نبی کے اسوہ حسنہ کو اب سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر خاتمہ ہو، اور آخری گھڑی مرحلے پر لفظ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھنے کی نصیب ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤف الرحیم ورب حلیم۔